اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم نے ابھی ایک گفتگو کا سلسلہ مکمل کیا جس کا ٹائٹل یا امبریلا ٹاپک میں نے رکھا تھا کہ آئیے زندگی بہتر بنائیں، چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بڑی سخت ضرورت ہے اس وقت۔ جس طرح کے پریشرز ہمارے ارد گرد ہیں، جو ہم پہ ہیں، جو ہمارے اپنوں پہ ہیں اور دوسروں پہ بھی ہیں، وہ سب ایسے ہیں کہ جن پہ کچھ نہ کچھ کام کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے یہ میں نے یہ سلسلہ کچھ عرصے کے لیے چلایا تھا اور اس میں کئی باتیں ہم نے کی کہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ابھی ایک اور معاملہ ہے جس پہ میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایک سلسلہ گفتگو کا اس پہ بھی کیا جائے، چونکہ وہ بھی بہت اس وقت کی ضرورت ہے۔ وہ ہے کہ آئیے اختلافات دور کریں، اور دور کرنے کے لیے آبویسلی چونکہ اختلافات تو بہت ہیں اس وقت، یعنی جتنی اس وقت ہماری سوسائٹی پولرائزڈ ہے اور تقسیم ہوئی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں پولرائزیشن کا یہی مقصد ہوتا ہے نا کہ سوسائٹی بہت زیادہ تقسیم ہوئی ہے۔ تو جتنی ہماری سوسائٹی اس وقت تقسیم ہوئی ہے اتنی پہلے نہیں تھی، اور ہم نے اتنی بنیادوں پہ تقسیم اس کو کر دیا ہے کہ اس کو اب تلاش کرنا بھی مشکل ہے کہ اصل بات کیا تھی اور وہ کیا ہو گئی اور اس کے بعد کدھر چلی گئی اور کیا بن گیا۔ یعنی وہ بالکل ہی باتیں کچھ کی کچھ ہو گئی ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اب ان کے ساتھ کس طرح سے ہم نمٹیں گے اور ان کو کیسے ٹھیک کریں گے۔ اس لیے بھی یہ جو وقت ہے اس میں کانفلکٹس کو یا اختلافات کو سمجھنا اور ان پہ کچھ کام کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کانفلکٹس میں رہ کے کچھ عرصے سے ہمارے اندر ایک عدم برداشت یا انٹالرنس بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی شدت پسندی کے ساتھ اپنے نظریے پر قائم ہے، اور وہ بالکل اپنی جگہ سے ایک انچ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اکثر۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ان چیزوں کے بارے میں، ہماری سمجھ ان چیزوں کے بارے میں اتنی کلیئر نہیں ہے۔ تو ایک کوشش ضرور میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اختلافات کو سمجھ سکیں تو پھر ہم کچھ نہ کچھ حل بھی ان کا ڈھونڈ سکتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں میں ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ ہم اختلافات کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں اور پھر ہم ان کے حل بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اب جب ہم حل کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ حل ہمیشہ خود سے شروع ہوتا ہے، اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ ہماری ذات وہ ہے کہ جس پہ ہمارا بہت حد تک اختیار ہے۔ ہم اپنے جذبات کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے خیالات کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم اپنے حالات جو بہت سے ہیں ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم اپنے رویوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم اپنی باتوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم دوسروں کو نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں تو الٹیمیٹلی ناٹ ان ٹو ڈسٹنٹ فیوچر، کو بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن دوسرے لوگوں پہ اس کا اثر پڑنا شروع ہو جائے گا۔ ایک بڑی سادہ سی مثال ہے نا کہ اگر دو لوگ کسی بات پہ اختلاف کر رہے ہیں اور اختلاف ذرا ان کا تھوڑا شدت اختیار کر گیا ہے اور اس طرح کی کچھ نوبت آ گئی ہے کہ کافی یعنی دلوں میں رنجش بھی آ جائے گی اور شاید ہو سکتا ہے ذرا زیادہ ہی کوئی مکالمہ ہو جائے سخت قسم کا، تو اگر ایک شخص اس میں سے اپنی پوزیشن تھوڑی چھوڑ دیتا ہے اور اسی بات پہ آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کا ایک نظریہ ہے، ایک نظریہ میرا بھی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ میرا نظریہ 100% درست ہو سکتا ہے آپ کا نظریہ میرے نظریے سے بہتر ہو سکتا ہے اس میں بھی کچھ تبدیلی کی ضرورت ہو۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ہم پہلے اپنے نظریے کو ریویو کر لیں، اس پہ نظر ثانی کر لیں، اور پھر ہم کسی وقت دوبارہ بات کر لیں، چونکہ اس وقت یہ بات کہیں کسی جگہ نہیں پہنچ رہی، تو عین ممکن ہے کہ اس سے وہ جو اس وقت کی جو گرمی اور شدت ہے وہ رک جائے گی، اور وہ بات کہیں نہ کہیں تھوڑی تحمل کے ساتھ تھوڑی ٹھنڈی پڑ جائے گی، اور پھر جب آپ دوبارہ بات کریں گے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اگر اتنا نزاعی مسئلہ ہے کہ یعنی اس پہ آپ کو سمجھ آتا ہے کہ جب بھی بات کریں گے لڑائی ہو جائے گی، تو پھر اس کو ادھر ادھر کر دیں، پھر اس پہ دوبارہ بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ کر لیجئے گا، لیکن پھر آپ کسی ڈیفرنٹ طریقے سے بات شروع کیجئے گا، بیکاز بائی دین یو ول آلریڈی انڈرسٹینڈ کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جن میں اس کو ہمیں تھوڑا سا بہتر کر لینا چاہیے۔ سو یہ ایک طرح سے پری ایمبل ہے، تعارف ہے اس سیریز کا
جو میں چاہتا ہوں کہ اس کو شروع کیا جائے، اس پہ بات کی جائے۔ کچھ ٹاپکس میں نے آلریڈی لکھ لیے ہیں جو میرے ذہن میں آئے ہیں، چند اور آئیں گے درمیان میں تو میں اور اس میں ایڈ کر لوں گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس میں موضوع ایسا ہے کہ جس کو شامل کرنے کی ضرورت ہے تو یہ موسٹ ویلکم، ضرور مجھے اپنے کامنٹس میں، واٹس ایپ پہ، جیسے بھی، میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہر ویڈیو کے نیچے چل رہا ہوتا ہے، ای میل بھی ہوتا ہے۔ آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ ای میل کا استعمال ذرا عام لوگ کم کرتے ہیں، واٹس ایپ آج کل ہمارا بہت مرغوب اور محبوب ہے ایکچولی تو آپ واٹس ایپ پہ مجھے میسج کر دیجئے کہ جی یہ ٹاپک کے بارے میں بھی سوچئے، تو میں کچھ نہ کچھ اس ٹاپک پہ ریسرچ کر کے اس پہ بھی آپ کے سامنے بات کر لوں گا۔ سو ہم انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بات شروع کرتے ہیں۔ آج میں کوئی اسپیسیفک ٹاپک اس لیے نہیں لوں گا کہ اس پری ایمبل کے بعد جب میں اس کی گفتگو کروں گا تو وہ پھر گفتگو لمبی ہو جائے گی اور وہ مناسب نہیں ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ اس ویڈیو کو میں یہاں روک دوں اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے ہم ایک ایک کر کے ایک ٹاپک پہ بات کرتے چلے جائیں گے۔ اینڈ آئی بلیو کہ ہم ایک ویڈیو میں ایک ٹاپک کو مکمل کر لیں گے، ایک کو ریپ اپ کر دیں گے ہم انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔